السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو میرا موضوع ہے انصاریوں سے خطاب۔ جن لوگوں کو آپ نے بڑے انعامات سے نوازا اور عموماً مکہ والے نو مسلم تھے، اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصار کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آپ نے جب یہ تمام انصاریوں کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ہاں، چنانچہ نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے؟ میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی۔ تم متفرق اور پرگنہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمایا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و نی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصاریوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے۔ ایک منٹ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کو استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا
اگر تم لوگ کسی نہائی اور گھٹائی میں چلے اور انصار کسی دوسری نادی اور گھٹائی میں چلے تو میں انصار کی اور گھٹائی میں چلوں گا۔ قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی کے رئیس ظہیر ابو ذر اور چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیرین جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر ظہیر ابو ذر نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضاعی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ ظہیر کی تقریر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع عام ہوتا تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجموعہ کے سامنے پیش کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعہ 6000 سے جنگ کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کرکے درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی نائب ہو کر آ گئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو کچھ اس کو منظور کرے وہ اپنا حصے کے
قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں میں دوسرے قیدیوں کو لے کر کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا، میں اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی۔ تم لوگ اپنے اپنے چودھریوں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے چودھری وقت رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہماری خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے قیدیوں واپس کر دیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ بن عوف ہے کہ وہ ہے کہ وہ ساتھ ان تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو
سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں۔ اور جب تم چاروں ان سے پوچھ لو وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کے یہ اشعار سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک بھی عنایت فرمایا۔ جی تو یہاں تک آج کا ولاگ۔